السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی میں اس سورہ نساء کی آیت نمبر 23 جو کہ چوتھے سپارے کی آخری آیت ہے، اس کی ایک ایکسپلینیشن سن رہا تھا۔ تو سنتے سنتے میرے ذہن میں بڑی خوبصورت سی بات ہے۔ یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے جو ہے نا رشتے ایک مرد کے لیے حرام قرار دیے ہیں، جن سے وہ شادی نہیں کر سکتا۔ تو اس میں کچھ محرمات ابدیہ ہیں، یعنی کبھی بھی ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیٹیاں، خواتکم، بہنیں، عماتکم، پھپھیاں، خالاتکم، خالائیں وغیرہ 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 اس میں بتایا ہوا ہے اس طرح۔ تو بہرحال میں سوچ رہا تھا اس میں ایک بڑی خوبصورت ایک تو اس کا ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے یہ حرام ہے، لیکن اس کو آپ ایک اور اینگل سے سوچیں اگر، اور اس پہ غور کریں تو اس میں ایک اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ فلاں فلاں رشتے جو ہیں یہ حرام ہیں، کہ آپ سے ان سے شادی نہیں کر، ٹھیک ہے، یہ ایک دین کا اصول ہے، اور یہ اس طرح اللہ نے منع کر دیا، آپ نہیں کر سکتے اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، پھپھیوں سے، خالوں سے وغیرہ وغیرہ، یا اپنے بھتیجیوں سے، بھانجیوں سے، جو بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ لیکن اگر آپ اس آیت کو ایک اور نقطۂ نظر سے دیکھیں، ایک اور اینگل سے دیکھیں، ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو اس میں ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ نے اس آیت میں مطلب اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں ایک بہت خوبصورت طاقتور خاندانی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی رحمت کیا دکھائی ہے، وہ خاندانی، یعنی اگر آپ سوچیں اس کو، اگر انسان کو یہ نہ بتایا جاتا کہ ان رشتوں سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اگر انسان کے لیے یہ چیز مطلب پتھر کی لکیر کی طرح اسٹیبلش نہ کی جاتی کہ نہیں بس ان سے اب نہیں کرنی تمہیں شادی، اللہ نے ایک مضبوط یعنی ایک خاندانی نظام بنایا جس میں انسان جو ہے وہ ان رشتوں کی طرف یعنی شہوت کے نقطۂ نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے پاس کوئی یعنی وہ یعنی شہوت والی وہ ڈیزائر نہیں پیدا کر سکتے رشتوں کے ساتھ، یعنی وہ یہ ساری عورتیں جو خاندان میں اتنا بڑا دائرہ ہے عورتوں کا جو اس کے لیے اس کی محرم ہے، وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی وہ محرم ہے، یعنی وہ ان کے ساتھ اس کا کوئی پردہ نہیں ہے، اس طریقے سے پردہ نہیں ہے جس طرح کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس سے اللہ نے ایک تو انسان کے اندر وہ اس کے ایک تو خاندان کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کیا کہ آپ ان عورتوں سے مطلب ان عورتوں سے، اور وہ عورتیں ظاہری بات ہے ان مردوں سے وہ مل سکتے ہیں، اور اس سے خاندان کا دائرہ انسان کا بڑا ہوتا ہے، آپ جن رشتہ داروں سے مل سکتے ہیں ان کا دائرہ بڑا ہوتا ہے۔ دوسری بات اس سے آپ دیکھیں، ورنہ اللہ کا یہ بہت بڑا یعنی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان جو ہے ان رشتوں کے ساتھ بھی ایسے ہی تعلقات رکھتا ہے جیسے مثال کے طور پہ اپنی مطلب ایک ماں اور بیٹا اس کا آپس میں ایک ایسا ایسا ایک خاندانی تعلق ہے جس میں یعنی بیٹا آرام سے جو ہے یعنی ماں کے ساتھ رہ سکتے ہیں بغیر کسی بھی یعنی آپ سوچ سکتے ہیں یعنی جس طرح ایک ماں اور بیٹے کا پیار ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ نے وہ دائرہ وسیع کر کے ایک ایک آدمی اور اس کی بہن کے درمیان رکھ دیا ہے، یا ایک آدمی اور اس کی بیٹی کے درمیان، ایک آدمی پھپھی کے درمیان، اس کی خالہ کے درمیان، بھانجی بھتیجی، تو اس سے ایک اللہ تعالیٰ نے ایسے رشتے رکھے جن کے ساتھ کوئی انسان کی یعنی جنسی شہوت کا کوئی تعلق نہیں، اس میں اس سے یہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یعنی ایک فیملی بانڈ بنتا ہے انسان کا، یعنی اگر آپ یعنی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح آپ یا میں سمجھا نہیں پا رہا، یعنی اس میں انسان کو جو ہے نا یعنی ایک فیملی ریلیشن شپ بنتا ہے، یعنی اس سے انسان محسوس کرتا ہے کہ یار ایک خاندانی نظام ہے ہمارے اسلام میں، ہم لائک ہم یعنی وی آر بیکڈ، یعنی ہمارے پاس ایک بہت مضبوط خاندانی نظام ہے، اور ہم لوگ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جس مطلب اکیلے ایک عورت ایک مرد ایک اس طرح نہیں، ہمارے بہت سارے محرمات ہیں، ان کو حرام قرار دینے کا ہی یعنی ان سے شادی نہ کرنے کا، ان کو حرام قرار دینے کا مقصد ہی ہے، اس سے انسان کو جو
فیملی سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اس سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ میرا ایک محرم کا رشتہ ہے, میں ان کے ساتھ آرام سے جو ہے نا وہ مل جل سکتا ہوں. تو اس سے یعنی آپ اللہ کی رحمت اس آیت میں ایک پیچھے چھپی ہوئی رحمت دیکھیں گے. ایک تو اللہ نے ایک اصول اور قانون بنا دیا, یہ اس کے علاوہ ایک رحمت ہے. اگر آپ غور سے سوچیں اس کے, یہ اتنے سارے رشتے اللہ نے رکھے خاندان کو ایک دم سے, ہر خاندان کو, ہر فرد کو خاندان میں مضبوط کر کے, تمہارے پاس اتنا بڑا خاندان ہے, ان سے مل جل سکتے ہو, ان سے تعلقات رکھ سکتے ہو, تمہاری مصیبت میں کوئی کام آ سکتا ہے, تم ان سے اپنے روز کا مل جل لین دین وغیرہ کر سکتے ہو تو بغیر کسی پردے کے. تو اس میں بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. اگر آپ اس آیت کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کتنا خوبصورت یہ, ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے بس اللہ نے حرام کر دیا, ایک اور چیز حرام ہو گئی ہے کوئی, لیکن اس میں بہت ایک ہڈن مرسی ہے اللہ کی, ہڈن یعنی چھپی ہوئی رحمت ہے اللہ کی, بہت خوبصورت رحمت ہے. تو چیز یعنی قرآن کو اور اللہ کی آیتوں کو, اللہ کے نظام کو, دنیا میں چیزوں کو صرف جو اس کا ظاہر ہے اس سے نہیں, اس کی کبھی کبھار نا انسان کو دوسرے نقطۂ نظر سے بھی چیز کو دیکھنا چاہیے. اس سے انسان کا ایک تو پرسپیکٹیو جو ہے اس کو ایک براڈنس ملتی ہے, اس کو اور نقطۂ نظر ملتے ہیں اور پرسپیکٹیوز ملتے ہیں. دوسری بات اس سے انسان کا جو ہے خاص طور پہ اگر وہ اللہ کی ساری بکھری ہوئی آیتوں پہ, جو زمین و آسمان میں اللہ کی آیتیں اور اللہ کی جو کتاب قرآن میں آیتیں ان کو سوچتے ہیں, تو ان کی اس سے اللہ کی جو صفات, یہ جو صفت ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ اللہ کی جو صفت رحمت ہے وہ اس کے لیے ظاہر ہوتی ہے. دوسری بات اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو اور پوائنٹس, اس کو اور پرسپیکٹیوز ملتے ہیں, یعنی چیزوں کو وہ ایک صرف ایک نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا, اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی ایک ظاہر ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے. جس طرح انسان ایک پھول کو دیکھتا ہے تو اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے, ایڈمائر کرتا ہے, لیکن وہ پھر یہ نہیں سوچتا کہ جس نے بنایا اس کو اتنا خوبصورت بنایا, اس کے اندر ایسی خوشبو رکھی, اس کے اندر ایسا, اور پھر صرف پھول میں ہی نہیں رکھا, وہ جو دیکھنے والی کی آنکھ میں یہ قابلیت دی کہ اس پھول کی, اور اس سونگھنے والی ناک کے اندر قابلیت دی کہ اس کو سونگھ کے پہچان سکے کیسی خوشبو ہے, دیکھ کے اس آنکھ کے اندر وہ طاقت دی کہ وہ دیکھ کے پہچان سکے اتنی خوبصورت. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہر چیز کی ایک ظاہر ہوتی ہے لیکن اس کو اگر سوچا جائے تو اس کے اندر سے اور بہت سے پہلو نکل سکتے ہیں. تو یہ میرا یہ ایک سوچ تھی, ایک واز جسٹ اے تھاٹ دیٹ کیم ٹو می, مجھے شیئر کرنا تھا. میں سمجھا تھا میں آئی فیلٹ اٹ واز ریئلی واز ورتھ شیئرنگ کہ یہ یعنی اس آیت میں جو ہم نے ظاہر طور پر اللہ نے تو حرام دیا, حرام قرار دیا, لیکن جب اف یو تھنک ڈیپلی آپ اندر سے اس کے اندر سے اور بہت سے یعنی قیمتی جوہر نکال سکتے ہیں. تو بیسکلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک تھنکنگ مسلمان بنائے کہ ہم چیزوں کو یعنی ڈیپلی ان پہ یعنی وی پونڈر اوور دیم, اور ہم گہری سوچ سے چیزوں کو یعنی اور پوائنٹس آف ویوز یعنی اس کے اور پرسپیکٹیو ڈیولپ کریں.